رضا عابدی صاحب آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ بہت شکریہ, تھینک یو. اینڈ آپ یقین میں آئے, آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے, ناراض ہیں حکومت سے, ناراض ہیں سینٹ سے, کس سے, کیوں آپ نے استعفیٰ دیا؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے بشیر بلور صاحب, پروفیسر غفور احمد صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, لیویز کے جوانوں کو, افواج کے جوانوں کو, رینجرز کے جوانوں کو, پولیس کے جوانوں کو, مستونگ میں سادات اور غیر سادات خواتین اور افراد کا جو قتل عام ہوا اس پر, اور خاص طور پہ علمدار روڈ کے اوپر جو شہداء کے لواحقین ہیں, پوری قوم سے, تمام لوگوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور تعزیت میں ان سب کی آج اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پہ بہت پابندیوں کے جال تھے, یہاں تک کہ میرے تعزیت بھی نہیں لی جاتی تھی. انہوں نے جو ایلیگیشن دیا وہ یہ کہ ایک کوئی سارا علمدار روڈ کے اوپر یہ جو دھرنا تھا, مجھ سے وہ حقائق جاننے کی کوشش کریں, شاید میں ان کو کنونس کر پاؤں جو آج تک مجھ سے کنونس نہیں ہو رہے, جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی شہید کے اوپر جو ہے جا کے تعزیت تک نہیں کی اور تصویریں اور مومنٹم بنانے جو یہ پہنچے ہیں لوگ, ان سے آج میرا ایک سوال ہے کہ ہاں میں نے بالکل, میں 4 سال سے تمام شہداء کے لواحقین کے لیے, چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو, جس کو بھی دھماکے سے مارا گیا یا اپنی سوچ بندوق کے طور پہ مسلط کی گئی, سب سے پہلے تو یہ جان لو میں اس کا ترجمان تھا, اس سوچ کا, اس مائنڈ سیٹ کا, اور اس کے لیے میں نے دن رات خدمت کی ہے, یہاں تک کہ میں نے 4 سال سیکریفائس کیے ہیں اس پارٹی کے لیے. تم سب وزیر ہو, تم سب مشیر ہو, تم سب اپنے گھروں میں آتے ہو, تمہیں تمہاری مراد مبارک, تم جمعے کو چلتے ہو, اتوار کو واپس پہنچ جاتے ہو. میں وہ واحد پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹیرین ہوں جو 4 سال ضلع وطن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں رہا ہے, میں کہتا ہوں چاہے مجھے ڈبے میں رکھو اور چاہے تمہیں ساری میں تمہیں وہاں پہ مراد دیتا ہوں, اور پھر تم مجھے 4 سال وہاں رہ کے دکھاؤ. بات یہ ہے کہ ایک دھرنے کے اوپر یہ گفتگو ہوئی ساری, اور جو میں اخبارات میں بھی پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں گیا. میں گورنر ہاؤس میں گیا تھا, اس قوم جب یہ میجر زیدی شہید کا لاشا لے کے بیٹھے تھے, اور میرے ایک لفظ کہنے پہ یہ چلے بھی گئے تھے, سارا ذمہ دار میں تھا, گارنٹیئر میں تھا. وہاں حکومت سندھ نے جو میرے وعدے تھے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. تو یہ تاریخ کا ایک ایسا موقع تھا. سنا کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر تاریخ لکھی جاتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے اندر سیاست لکھی جاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تاریخ خود لکھ رہی ہوتی ہے. تو سمجھیے کہ میں اس دہرائے کے اوپر کھڑا ہوا تھا, حالانکہ وہ لوگ بھی میرے تھے, وہ چاہنے والے بھی میرے تھے, لیکن فیصل رضا عابدی نے اس مرتبہ ایک فیصلہ کیا, نہ کسی سے کانٹیکٹ کرے گا, نہ کچھ کرے گا, نہ اپنی سیاست کو لائے گا, کیونکہ فیصل رضا عابدی چاہے اسلام آباد کے دھرنے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا تو فیصلہ وہ کر رہا ہوتا. نہ, یہ ایسا موقع تھا جس میں 86 لاشیں پاس تھی. پہلی بار میں قوم کو قوم بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا, پہلی بار ملک کو پریشر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا, پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد دیکھ رہا تھا, پہلی بار ان لواحقین سے تعزیت دیکھ رہا تھا. تو فیصل رضا عابدی نے اسی وقت فیصلہ کیا, اب یہ فیصلہ جو ہے وہ قوم مل کے کرے گی. اور فیصل رضا عابدی کہیں پہ بھی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوگا. فیصل رضا عابدی اپنی سیاست کے بیس پہ, اپنے چہرے کی بیس پہ, کسی لاشوں پہ سیاست کرنے کی بیس کے اوپر آ کے یہاں فیصلہ موڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. جو متفقہ فیصلہ ہوگا, ہر وہ شخص نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سیکولر سوچ کا حامل ہے, اور بندوق کی نوک پر سوچ مسلط کرنے والے حاوی ہوتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر تو پتا نہیں. تو یہ تو حاوی ہوتے جائیں گے اگر آپ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے, جہاں قانون سازی کے آپ کو رائٹ ملتا ہے, اگر آپ وہ چھوڑ دیں گے. استعفیٰ تو کمزور لوگ دیتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے کارکن کی نیت سے تو استعفیٰ نہیں دیا نا. میں اتنا خطرناک بم ثابت ہوں گا نا اس دہشت گردیوں کے اوپر اور ان کی سوچ کے اوپر, کیونکہ میرے پہ جو آخری ایک قدغن آتا تھا نا کہ یو آر دا سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی, اگر آپ پیپلز پارٹی سے کی سوچ کے ساتھ, اس کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ سینیٹر کیوں ہیں. لوگوں نے مجھے, جو میں 3 دن کے اندر لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں, مجھے سن کے حیرانی ہوتی ہے. لیکن آج میں آپ ایک سے بات پوچھوں, آپ سب نے مس کیا نا کہ 3 دن میں دھرنے میں کہیں نظر نہیں آیا. مجھے آنا چاہیے تھا, مجھے بتانا چاہیے تھا. میں آپ کے تمام خیالات کا دل سے قائل ہوں, میں آپ کے تمام کی سوچ کو, کیوں مولا علی کا قول ہے پتھر اسی درخت پہ جاتا ہے جہاں پہ پھل لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, میں آپ لوگ کا دل سے قائل ہوں, لیکن آج فیصل رضا عابدی کی جگہ آپ سب آ کے کھڑے ہو کے سوچیں, اگر واقعی میں آپ کی سوچ کی جنگ لڑ رہا تھا تو 5 سال میں کتنا تنہا تھا, کہاں میں نے آپ لوگ کی جو ہے وہ موجودگی کو اپنے دل میں نہیں سوچا. میں کہنا پسند آدمی ہوں, میں کسی کو آواز نہیں دے سکتا بھائی, لیکن اگر میں کہیں اکیلا تھا تو 5 سال میں نے بھی تو آپ کو ایسے ہی سوچا تھا کہ مجھے آپ کی سوچ کی ضرورت ہے. نہ میری پیپلز پارٹی نے کسی نے ساتھ دیا, مجھے اپنے میں نے 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق دی ادھر کراچی کے اندر, ٹرانسپیرنٹ دیے. تاریخ کی سب سے بڑی ڈلیوری ہے پیپلز پارٹی کی, میں اس ٹیم کا ہیڈ تھا, دیے زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے, لیکن وہاں سے بھی ایک آواز نہیں اٹھی. میں نے ان مزدوروں کے لیے دن رات خدمات انجام دی, یہاں تک کہ اپنا ایک بازو جو ہے ان مزدوروں کے لیے شہید کرا لیا, وہاں سے بھی کوئی میرے ساتھ نہیں آیا. میری مکتب فکر نے, میرے کسی عالم نے, میرے کسی علماء نے, میرے کسی مفتی نے, جس کے شیعت کا مجھ پہ الزام لگا, پاکستانیوں کا لگاؤ, یہ سب پاکستانی تھے, انہوں نے بھی کہیں دھیان نہیں دیا. آپ نے کہیں 5 روپے کا اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ فیصل رضا عابدی پہ پابندی کس لیے ہے بھائی؟
یعنی کہ میرے ٹکر بھی نہیں دے رہا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں عادل عباسی کا شکر گزار ہوں, میں پی جے میر کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تلخ حالات میں دیا, اور جو ہوا بہرحال مست بات.